سلام اور آداب۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں گوجرانوالہ شہر میں ہوں اور میرے ساتھ ہے ملک کے معروف دانشور ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف میرے جیسا طالب علم کرائے تو یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ علمی حلقوں میں اور پاکستان بھر میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی علمی خدمات، اپنی تصانیف اور اپنی تحریروں کی وجہ سے بہت زیادہ معروف اور مقبول ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ میری درخواست انہوں نے قبول کی اور طالب علم کو کچھ سوالات کرنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور آپ نے یہاں قدم رنجہ فرمایا۔ مہربانی خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ اہل علم سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ جی میں نے ابھی تفصیل سے تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں میں نے دیکھی، تو آپ نے اچھا سلسلہ ایک شروع کیا۔ جی، تو اس میں نے یہ رکھا کہ کچھ سوالات میں نے ایسے رکھے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو صاحب دانش، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کا وہ مذہبی شخص ہے یا غیر مذہبی ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، ملحد ہے، اور مذہب میں سے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اور مذہب کے ذیلی گروہوں میں سے اس کا تعلق کس گروہ سے، اس سے قطع نظر کر کے میں نے کچھ بنیادی جو میں نے خود طالب علم کے طور پر سمجھا کہ یہ بنیادی سوالات ہو سکتے ہیں، تو وہ میں ہر ایک سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بعد میں اس کو ایک کتابی شکل میں بھی لاؤں، جتنے یعنی ایک ہی اس میں متضاد یا مختلف الخیال لوگ تو وہ کچھ سوالوں کا جواب کہ وہ کس طرح سے اس کو دیتے، تو اس حوالے سے میں کچھ سوالات پہلے کروں گا، پھر آپ کے افکار اور آپ کے اپنے جو علمی خیالات عالیہ ہے ان سے متعلق۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو انسان کی معلوم تاریخ ہے، خاص طور پر انسانی دانش کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ سوالات ایسے رہے جس کا جواب انسانوں نے دینے کی کوشش کی، انسان کے سوال یعنی کسی مذہبی غیر مذہبی اس سے قطع نظر۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی تاریخ وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس کو انسان نے متھ کے ذریعے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اور پھر وہ جو سیکولر نقطہ نظر والے وہ متھ اور مذہب کو ایک کر کے بیان کرتے کہ یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ فلسفی جنہوں نے خالص عقل کی بنیاد پہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تیسرا وہ ہے جنہوں نے مفروضہ، مشاہدہ، پھر تجربہ اس کو بنیاد بنایا، اور پھر انہوں نے کچھ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ مختلف ذرائع علم ہیں، یعنی متھ، اور اگر آپ متھ اور مذہب کو الگ کریں، دیومالائیت اور مذہب کو، تو کیا یہ دونوں الگ الگ ذرائع علم ہیں حقیقت تک پہنچنے کا، اور اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ اور عقل، اور ان تینوں یا چاروں میں کیا بنیادی فرق ہے سچائی کو دریافت کرنے یا اس تک پہنچنے کے لیے؟ اصل میں دیکھیں، انسان کے پاس حقیقت کیا ہے، حقیقت کے بارے میں جاننے کا یا حقیقت کے بارے میں ایک تصور قائم کرنے کا، یہ انسان کے پاس صلاحیت ہے، اور انہی دونوں صلاحیتوں سے کام لے کر انسان اپنے سوالات کو حل کرنے کی، اپنی جستجو کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حقیقت کو جان لینا یہ دائرہ ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ مشاہدے سے، تجربے سے، اور اس پر پھر عقلی جو استدلال کی ہمارے پاس صلاحیت ہے اس کو اپلائی کرنے سے، تو ہم مشاہدے اور تجربے میں آنے والی چیزوں کے بارے میں حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ عام طور پر مانا جاتا ہے، اگرچہ اب اس دائرے میں بھی کیا واقعتاً ہم حقیقت کو جان سکتے ہیں جیسی کہ وہ ہے یا نہیں جان سکتے، اس پر بھی دائرہ کافی گفتگو ہے، لیکن کامن سینس کے لحاظ سے یہ تعبیر درست مانی جاتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں، جو ہمارے تجربے میں آ گئی ہیں، اور ان پر عقلی استدلال کے جو بھی مختلف طریقے ہیں وہ اپلائی کرنے سے ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو ہم ایک مفہوم میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں، ہم نے حقیقت کو جان لیا۔
لیکن ساری چیزیں ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتی نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بڑے ہیں، ان کا کینوس بڑا ہے، تجربہ اور مشاہدہ کا جو دائرہ ہے وہ اس کے مقابلے میں محدود ہے. تو لازماً اندیکھی حقیقت کے بارے میں جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں نہیں آ سکتی، اس پر ہم عقلی صلاحیت کو اس طرح اس اطلاق نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں ایک تصور حقیقت سے کام لینا پڑتا ہے. تو حقیقت جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جائے، اور حقیقت جو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے ماورا ہے لیکن اس کا ہم ایک تصور سا قائم کر لیں، تو انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں، ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. بہت سی چیزوں میں ہم حقیقت کو جان لینے کے درجے تک جانا چاہتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ہم حقیقت کا ایک تصور قائم کر لینے پر بھی انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ جو حقیقت کا تصور قائم کر لینے کا، اس کے پھر ظاہر طریقے مختلف ہیں. آپ عقلی قیاسات سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. وہ چیز آپ سائنسی مفروضات کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. وہ چیز آپ متھ کے ذریعے سے تمثیلی اور استعاراتی انداز کی کہانیاں وضع کر کے اس سے بھی کر سکتے ہیں. اور حقیقت کے بارے میں، یعنی اندیکھی حقیقت کے بارے میں اسی طرح کے تصورات کچھ وہ ہمیں مذہبی روایتوں میں بھی ملتے ہیں. صحیح. تو بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں تو سائنس جو مفروضات قائم کرتی ہے، دنیا کی ابتدا ایسے ہوئی یا آگے چل کر یہ دنیا ایسے ہوگی، وہ بیسیکلی جو ہمارے پاس معلوم اور موجود حقائق ہیں، مشہود حقائق ہیں، ان کی بنیاد رکھ کے ان سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں جو براہ راست ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. صحیح. یہی کام اگر کوئی شاعر کرے، کوئی ادبی ذہن کا آدمی کرے، کوئی ظاہر ہے وہ ذہن جنہوں نے یہ اساطیر بنائی وہ بھی بڑے ذہن تھے، تو انہوں نے بھی اپنے تخیل کو استعمال کر کے میتھالوجی ایک تخلیق کی. تو طریقہ تو ایک ہی ہے. صحیح. سائنس میں آپ مشہود موجود حقائق کو مان کر اور ان کے ساتھ ایک مناسبت رکھنے والے مفروضات قائم کرتے ہیں. وہ حقیقت کا تصور ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ بگ بینگ کیسے ہوا یا آج سے 1,00,000 سال کے بعد دنیا کی کائنات کی شکل کیسے ہوگی. آج ہم اس کا ایک تصور قائم کر لیتے ہیں جس میں ہمیں ہمارے سامنے جو سائنسی حقائق ہیں یا سائنسی نظریات ہیں وہ اس کو ایک حد تک سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. متھ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. متھ میں بھی جن لوگوں نے، جن روایتوں میں میتھالوجی ہمیں ملتی ہے، تو اس طرح کے تخلیقی ذہن رکھنے والے لوگوں نے ان تمثیلات سے، ان اشکال سے کام لے کر جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں، جو لوگوں کو اپیل کریں، انہوں نے کچھ کہانیاں قائم کی، کچھ اساطیر وضع کیے تاکہ انسان کے ذہن میں جو ایک جستجو ہے اس کی ایک تسکین ہو جائے. اب مذہب جو ہے وہ مذہبی روایتوں سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ متھ ہے یا وہ کسی حقیقت کا بیان ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا بنیادی تصور حقیقت کیا ہے. صحیح. اگر آپ ایک سائنسی فریم ورک میں، جدید سائنس کے فریم ورک میں آپ سوچ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا تصور حقیقت بہت محدود ہے. اس پر بڑی شرائط عائد ہوتی ہے. اس سے باہر حقیقت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اس کو پہلے سے مان لیں کہ حقیقت کا تصور تو وہی ہے جو سائنسی تصور ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ متھ میں، مذہبی روایت کے بیانات میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. کیونکہ وہ جیسے متھ غیر سائنسی ہے، اس طرح کسی مذہبی روایت کے بیانات بھی غیر سائنسی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ سائنس جو ہمیں تصور حقیقت دیتی ہے وہی حتمی ہے، اس کے بغیر حقیقت کا تصور ہو نہیں سکتا. صحیح. مذہب کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اگر ہم سائنسی تصور حقیقت کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کے دائرہ کار سے یا اس کی رسائی سے باہر بھی حقیقت ہو سکتی ہے جو اس کی گرفت میں نہیں آتی، اور اس حقیقت کے بارے میں ہمیں خبر پہنچنے یا اطلاع پہنچنے کے بھی کچھ ذرائع ممکن ہیں،
تو ان مفروضات پر اگر ہم نے کسی مذہبی روایت کو درست مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا سارے شواہد اور دلائل کی روشنی میں، تو اب ظاہر ہے کہ اس روایت سے یا اس سورس سے ہمیں جو کچھ بتایا جائے گا ہم اس کو متھ نہیں کہیں گے۔ صحیح۔ تو ہندو مت جو کچھ کہانیاں بیان کرتی ہے وہ میرے نقطہ نظر سے، میرے عقیدے کی روح سے متھ ہے، اس لیے کہ وہ مجھے کسی مستند مذہبی روایت سے نہیں ملے۔ صحیح۔ لیکن میں اگر خدا نخواستہ میں یا کوئی بھی وہ اگر ہندو مت کو ایک صحیح سچا مذہب سمجھ لے تو اس کے لیے وہی متھ حقیقت ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ آپ کے سوال کا میرے خیال میں ایک ایسا جواب ہے کہ جس سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن تنقیح ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ کہ کوئی چیز متھ ہے یا نہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کیا سائنسی تصور حقیقت کو حتمی مانتے ہیں۔ نہیں، بالکل۔ اگر مانتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ متھ ہے، سب متھ۔ بالکل۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں مزید ڈفرینشیشن کا کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا صحیح۔ کہ کون سی چیز آ رہی ہے کسی روایت سے وہ متھ ہے، اور کون سی چیز کس روایت سے آ رہی ہے اس کو ہم متھ نہیں سمجھتے، اس کو ہم ایک واقعی حقیقت کا بیان سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اگرچہ وہ تمثیلی نوعیت کا بیان ہو سکتا ہے، وہ متشابہات کی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بالکل پوری حقیقت ہمیں بتائی گئی ہو، اس کی ایک جھلک ہمیں بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہ میرے نقطہ نظر بہت سے شکریہ سر۔ سوال کا